السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ غزل میں سے سبق نمبر 7 یعنی کہ غزلیات اکبر جے پوری جو ہے، اس کی تشریح اور مکمل تشریح کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے کوسچن آنسرز بھی جو ہے اسی ویڈیو میں ڈسکس کرے ہیں۔ تو آپ ویڈیو جب مکمل دیکھیں گے تو آپ کو سارے کوسچن اینڈ آنسرز کے جو پارٹس ہیں وہ بھی ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے ڈسکس کرے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد ہی ہم ایگزام سے پہلے ہی مکمل طور پر اردو کو اپلوڈ کر دیں گے اور اردو کا گرامر بھی کوشش کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ بنائے رکھو گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے سکیں اور آپ کے ساتھ رہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے ابھی تک کے اپلوڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو غزل کچھ یوں ہے، غزل کا جو مطلع ہے یعنی کہ پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو شعر ہے اکبر کی ایک بہترین غزل جسے ہم کہیں گے کا مطلع ہے، یعنی کہ پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی جو سچائی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مکمل طور پر فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہاں ہر چیز کے لیے موت اور فنا لازمی ہے، یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو ایک نہ ایک دن خاک کے اندر ملنا ضروری ہے۔ اب تک اس جہاں میں کتنے لوگ آئے اور آئیں گے، ان سب کو ایک دن موت کے آغوش میں چلے جانا ہے۔ یہاں بادشاہ سکندر نے بھی اس دنیا میں اپنی حکومت کے گہرے چھاپ چھوڑے ہیں، مگر بہرحال اس کو بھی اس دنیا سے الوداع کہنا پڑا۔ پیارے بچوں، سکندر شاہ جو تھے ذوالقرنین، تو ان کی جو بادشاہت تھی وہ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، یعنی کہ دنیا کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں تک ان کی بادشاہت نہ تھی۔ تو شاعر کا کہنے کا مراد ہے کہ اس جیسا بادشاہ جس پہ پوری دنیا پہ جس کی حکومت ہو، وہ بھی جب اس دنیا میں نہ رہا تو اس دنیا میں اب کسی کو بھی نہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد تشنہ لب ترسا کیے ہیں پیاس، ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساغر کتنے۔ تو پیارے بچوں، تشنہ لب سے مراد ہوتا ہے پیاسے ہونٹ جو پانی کے لیے ترستے ہوں۔ ساغر سے مراد ہوتا ہے پیالہ، پینے کا یعنی کہ پانی یا کسی بھی چیز کو پینے کا پانی کا پیالہ جسے ہم کہیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اکبر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی عجیب قسم کی جگہ ہے، کہیں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے تگدو کر رہے ہیں، انہیں پانی تک میسر نہیں ہو پاتا۔ دوسری طرف امیر لوگوں کے محل خانوں میں کے جام کے ساغر لبالب برے چھلک رہے ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ کچھ غریب لوگ جو روٹی کے لیے تگدو کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں، انہیں وقت پر کوئی بھی چیز میسر نہیں ہو پاتی۔ وہیں دوسری طرف جو محل خانے ہیں، جو امیر لوگوں کا رہن سہن ہے، وہاں صبح شام ہمیشہ جو ہے مطلب ہوتا ہے شراب کے، ساغر جو ہے لبالب برے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ پیارے بچوں، شاعر فرماتا ہے کہ آج ہمارے ملک کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ جو ملک کے رکھوالے ہیں یا جو ملک کے اقتدار میں جو لوگ ہیں، وہی دراصل ملک کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس بات کو آپ حقیقی طور پہ سمجھ بھی سکتے ہو۔ یہ لوگ گھر گھر بستی بستی امن کا جھنڈا اٹھائے گھومتے پھرتے ہیں، دراصل یہی لوگ امن و امان کو بڑا بگاڑ دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل امن کے رکھوالے نہیں ہیں، یہ امن کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، یہی ملک کے چھپے دشمن ہیں، اور یہی اصل میں ملک کے چھپے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہے: کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ صدا سے مراد ہوتا ہے آواز دینا، کسی کو بلانا۔ بستی سے مراد ہوتا ہے آبادی۔ تشریح ہے:
یہ شعر اکبر کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آج میں تمہارے شہر میں آیا تھا تجھے ڈھونڈنے کے لیے تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں، مگر اس تیرے شہر میں ہر گھر کا دروازہ ہم نے کھلا پایا، جس کی وجہ سے میں کسی گھر کے دروازے پر دستک نہ دے سکا اور تجھے بلا بھی نہ سکا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ شاعر فرماتا ہے کہ وہ جب اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو ہر ایک در کو، یعنی کہ ہر گھر کے دروازے کو کھلا پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے اپنے محبوب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاعر فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، آپ میرے خشک ہونٹوں کو، یعنی کہ اس تشنے لبی جو ہے، لب سے مراد ہوتا ہے ہونٹ، تشنے سے مراد ہوتا ہے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر آپ حیران و پریشان ہرگز مت ہونا، کیونکہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جس نے صحراؤں کو پانی کی بہتات سے سیراب کیا، یعنی میں نے زندگی میں خود تکلیفیں اٹھائیں مگر دوسروں کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچایا۔ تو پیارے بچوں، تکلیفیں ہیں تو یہاں اٹھائے نہیں، اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ تشریح مکمل ہوتی ہے اس غزل کی۔ اب اس غزل میں جو سوالات ہیں وہ آج کا ویڈیو ہم سوالات کے لیے الگ نہیں بنا رہے، اسی میں ہم سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سوالات ہیں: امن کا پرچار کرنے والوں کی آستینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یعنی کہ جو امن کا پرچار کرتے ہیں ان کی آستین، وہ اپنے بازوں تلے کیا چھپائے ہوئے ہیں، اپنے پھرن اور اپنے جیبوں کی آستینوں میں کیا چھپا رکھا ہے انہوں نے۔ یہ جو امن کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں یہ تلواریں اور خنجر لیے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، تشریح کریں: کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں تمہیں کس طرح سے بلاتا، کیونکہ مجھے تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، تو میں کیسے تمہیں ڈھونڈ پاتا۔ شعر کی تشریح آلریڈی لکھی ہے، آپ ویڈیو کو روک کر بآسانی اس تشریح کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے، اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اکبر جے پوری پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس چیپٹر کے پہلے ویڈیو میں ہم نے مکمل طور پر اکبر جے پوری کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر ایک ویڈیو بنایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو جا کر بآسانی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے غزلیات ہمدم کاشمیری، جو کہ سیکنڈ لاسٹ غزل آپ کی اردو میں شامل ہے۔ تو آپ سے دعا گو ہیں کہ ہماری صحت تھوڑی نا ٹھیک ہے، اور دعا گو رہے تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے اور ہم آپ تک بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بنے رہیں گے۔ بہت ہی جلد ہم گیسٹ پیپرز جو ہیں کلاس 10th میں سارے سبجیکٹس کے لیے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچے، بنے رہیے چینل پر، انشاءاللہ الرحمن بہت ہی جلد ہم گیسٹ پیپرز لے کر آپ تک پہنچنے والے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔